بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين۔ معزز و مکرم حاضرین، بزرگان دین، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھیں اور جانیں۔ آج کے اس ہفتہ واری پروگرام کے لیے، اجتماع کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے بچوں کے حقوق اسلام کی نظر میں۔ الحمدللہ آپ خطبوں میں، جلسوں میں بہت سارے حقوق کے تعلق سے خطبے سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ حقوق الوالدین پر سنتے ہیں، کبھی حقوق الجار پر سنتے ہیں، کبھی حقوق اللہ پر سنتے ہیں، کبھی حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتے ہیں۔ مختلف حقوق پر آپ سنا کرتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ ہم سب مل کر بچوں کے حقوق کو جانیں اور پہچانیں اور سنجیدگی سے غور اور فکر کریں۔ کیونکہ یہی بچے کسی بھی قوم کے مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ یہ بچے ان کو ہم اور آپ معمولی نہ سمجھیں، اور اگر جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں
کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں غور اور فکر نہیں کرتے، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اب دیکھ لیجئے سماج میں ان لوگوں کی حالتیں کیا ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، جس معاشرے میں ہم اور آپ زندہ ہیں، آپ کو کتنے ایسے والدین ملیں گے جو اپنے بچوں کے تعلق سے شکایت کرتے ہوئے ملیں گے۔ بہت سارے پیرنٹس آپ کو ملیں گے آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، جو اپنے بچوں کی حالتوں کو رو رو کر آپ سے بیان کریں گے، ان کے بچوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے ان کا تعامل ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا بات کرنا ہوتا ہے۔ کتنے ماں باپ تو اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کب میرے پاس آئے گا، بیٹھے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ اور کتنے ماؤں اور باپوں نے تو یہ سوچنا ہی بند کر دیا کہ دنیا میں میری بھی کوئی اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ اس طرح کے جو حالات آپ کو سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، بچے اپنے والدین کو ان کے ہی گھروں سے، اپنے گھروں سے نہیں، ان کے ہی بنائے ہوئے گھروں سے نکالنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسا ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں، بہت سارے سوسائٹیز اور آرگنائزیشنز بنے، خصوصاً بچوں کے لیے بھی تنظیم بنائے گئے جن کا مقصد پوری دنیا میں بچوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ان کی باتوں کو نہیں آپ کے سامنے لائیں گے، ہیومن رائٹس بچوں کو کیا حقوق دیتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ تمام حقوق کی حفاظت کے دعوے دار ہیں ان کی کیا کارنامے ہیں، انہوں نے کیا کیا امور انجام دیے، ان کی باتوں پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بات آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ اولاً ہم بچوں کے حقوق کو پہچانیں۔ ہم سب بحیثیت والدین، بحیثیت سماج کے ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کے حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کریں۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ انسان بچوں کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ انسان کو بچوں کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان اولاد کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سماج، یہ معاشرہ، اس کا جو ایک سسٹم ہے چلنے کا، چلانے کا، وہ بغیر بچوں کے، بغیر اولاد کے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لوگ روک لگائیں گے، پابندی لگائیں گے۔ انسان کی بقا اور انسان کی حفاظت اس کے اولادوں سے ہے۔ اس سماج اور سوسائٹی کو بنانے کے لیے ایک نسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی بچوں کی خواہش ظاہر کی کہ میرے پاس بچے ہوں،
میں اولاد والا ہوں، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں خواہش ظاہر کی کہ سماج اور معاشرہ ان کو تانا نہ دے، سماج اور معاشرہ ان کو اولاد والا قرار دے، نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، پہلی یہ خواہش تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارے پاک پروردگار عالم تو ہمیں نیک اور بردبار لڑکا عطا فرما۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی خواہش ظاہر کی، یا اللہ، اور ایسی حالت تھی کہ اولاد کی کوئی امید ہی نہیں۔ سورہ مریم آپ پڑھیے ابتدائی آیات، اللہ نے ان کی حالت کا تذکرہ کیا، ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، بال پک چکے تھے، بیوی باش تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایک جانشین دے۔ فبشرناه بغلام یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دیا اور اس اولاد کا نام بھی خود رکھا کہ اے زکریا تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس بچے سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا۔ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا فرما، نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ ہر انسان پر، ہر مرد عورت پر یہ لازم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اعمال کا تذکرہ کیا، وہ اعمال کی جن کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا رہے گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا ورد کرنے والا ہو۔ اب سوال یہ ہے، انسان نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اولاد ہو نیک اور صالح ہو، تو ظاہر سے بات ہے کہ جو بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو، اور اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت بھی صالحیت پر ہو، نیکی پر ہو، اچھائی پر ہو، تقوی اور پرہیزگاری پر ہو، تو اس کا ساتھی بھی، اس کا جوڑا بھی نیک اور صالح بھی ہونا ہے، اچھا ہونا ہے۔ کسی بھی انسان کا، کسی بھی مرد کا اگر جوڑا نیک اور صالح نہیں ہے، تقوی والی نہیں ہے، پرہیزگار والی نہیں ہے، جو اس کی اولاد کی، اس کے بچے کی پہلی جو ہے پہلی درسگاہ ہوگی ماں کی شکل میں، تو انسان کا جو ساتھی ہے، اس کا جو رفیق حیات ہے، اس کے اندر صالحیت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اولاد کا پہلا مدرسہ، پہلا
اس کی ہوگی، تو اس کی اولاد جو خواہش کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم تو ہمیں نیک اور صالح لڑکا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، وہ صالحیت کیسے آئے گی؟ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعلیم دی ہمیں اور آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ کسی عورت کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، قوم قبیلے کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کے دین کو دیکھ کر، اے نوجوان تو اگر شادی کا ارادہ کرتا ہے، نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس لڑکی کو پسند کر جو دیندار ہو، جس کا گھرانہ دینی ہو، جس کے گھر سے کتاب و سنت کی آواز آ رہی ہو۔ گرچہ وہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ دیندار ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، تو ان کو پسند کر۔ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ماڈرنزم کا دور ہے۔ ہر کوئی ماڈرن بنتا ہے، لوگ بہت مشکل سے شریف گھرانوں کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو ٹیپ ٹاپ چاہیے، چمک اور دمک چاہیے، دنیا کی رنگینیاں چاہیے، حسن چاہیے، جس کا رزلٹ دنیا کے سامنے واضح ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا فاصفر بذات الدین، اور اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی نیک اور صالح گھرانے سے رشتے کا پیغام آ جائے تو ٹھکرانا نہیں، اسے قبول کرنا، اور اگر ٹھکراؤ گے تو اس کا انجام تم سماج اور معاشرے میں بہت بھیانک دیکھو گے۔ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہے۔ بہرکیف انسان کے وجود سے پہلے، اس دنیا میں بچے کے وجود سے پہلے ضروری اس بات کا ہے کہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت دونوں نیک اور صالح ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے ہوں، اللہ سے دعا کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوگا، خیر ہوگا۔ اب دوسری بات کہ انسان آج کے زمانے میں بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکا ہے، خوف کرنے والا، گھبرا جانے والا۔ انسان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا، آزادی چاہتا۔ اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا والوں کی حالت کیا تھی؟ خصوصاً مکہ والوں کی حالت کیا تھی؟ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر بچی ہوئی تو اسے قتل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال ہوگا
تیرا کیا جرم تھا کہ تیرے باپ نے تجھے قتل کر دیا تھا؟ کیا گناہ تم نے کیا تھا دنیا کے اندر؟ تیرا دنیا میں آ جانا کیا یہی تیرا جرم تھا؟ محترم سامعین، جس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی حفاظت فرمائے، مسلم گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں، کتنے کیسز پینڈنگ میں ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں ہی ختم کر دیا کرتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے۔ کیا یہ قتل نہیں ہے؟ وہ انسان جو اس دنیا کے اندر آنے والا تھا بچے کی شکل میں، بچی کی شکل میں، اس کی پرسنالٹی کیا ہوتی، اس کی شخصیت کیا ہوتی، وہ سماج اور معاشرے کے لیے کیا کچھ کرنے والا ہوتا، کیا فائدہ پہنچانے والا ہوتا، کیا نقصان پہنچانے والا ہوتا، یہ سب غیب کی بات تھی، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اے لوگوں، تم اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ لوگ سوچتے ہیں اتنے بچوں کی پرورش آپ کیسے کریں گے، اتنے بچوں کو آپ کیسے پالیں گے؟ آپ کو اس طرح سے ڈراتے ہیں، لوگ خوف میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی انسان کی روزی کی ذمہ داری خود اس کے اپنے اوپر نہیں ہے۔ روزی کا ذمہ دار تو اللہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ نے ہم انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے حکموں پر چلنے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روزی نہیں چاہتا، اور رزق کی فراہمی کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے روزی تیار کرتا ہے، تو بچوں کی قتل کرنا یا ان کے حق کی کچھ چھیننا ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ یہ پہلا حق ہے کہ جو بچہ دنیا کے اندر آ رہا ہے اس کو پورا آنے کا حق ہے۔ کسی بھی انسان پر کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ ان بچوں کو قتل کرے۔ فرعون کو اپنی حکومت کا ڈر ہوا تھا، فرعون کو اپنی حکومت کے ضائع ہو جانے کا، فنا ہو جانے کا خوف ہوا تھا۔ جو غلطیاں وہ کر رہا تھا، جو ظلم کر رہا تھا، اس کا وہ خوف نہیں کر رہا تھا کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میں غلط کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے گناہوں میں اور اضافہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے۔ لیکن پھر بھی وہ تباہی اور ہلاکت سے نہیں بچ سکا۔ کیا آج کا انسان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے وہ اپنے آپ کو تباہی سے بچا پائے گا؟ ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اس لیے بچوں کا پہلا حق، بچوں کی حفاظت ہونی چاہیے ان کی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ اسے چھیننے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج لوگ دنیا کے سامنے بعض انسانوں کے دشمن کہہ لیجئے، اور یقیناً وہ انسانیت کے بہت بڑے دشمن ہیں، جو دنیا کے سامنے یہ پلاننگ پیش کرتے ہیں آپ کے پاس صرف ایک اولاد ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس سے زائد کی آپ نہ سوچیں۔ یقیناً وہ انسانوں کے دشمن ہیں۔ یہ رہا پیدائش سے پہلے چند حقوق جو بچوں کے لیے ضروری ہے۔ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے
تو اس کے بے شمار حقوق ہیں. بچے کا عقیقہ کرنا 7ویں دن، بچے کی رضاعت دودھ پلانا کم و بیش 2 سالہ مدت، بچے کا سب سے اچھا نام منتخب کرنا، اچھے نام سے اس کو پکارنا، بہتر سے بہتر نام دینا، یہ بچوں کے حقوق میں سے ہیں. بچے کا ختنہ کروانا، بچے کو ان کے والد کی جانب منسوب کرنا، اس کا جو خاندان ہے، اس کا جو نسب ہے، اس کی جانب منسوب کرنا. اسلام نے ان باتوں پر خاص زور دیا ہے، اور الحمدللہ مسلمان ان تمام باتوں کا پورا خیال رکھتے ہیں. عقیقہ کرتے ہیں، ختنہ کرواتے ہیں. غیروں کی جانب سے اس پر مسلمانوں کو طعنہ بھی دیا جاتا ہے. اچھے سے اچھا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. یہاں تک تو بہت اچھا ہے. وہی بچہ جب پروان چڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب اور بڑے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، 12 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھنے پر ان کی کاروائی کرو، تعذیبی کاروائی کرو، ان کو مارو، ان کو ڈانٹو، سمجھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم پیغام دیا ہر مسلمان کو، ہر انسان کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. اب کیا فکر کرنا ہے پیرنٹس کو، ماں باپ کو، کہ بچہ اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے. جنین سے وہ بچہ بنا، اس کی ولادت ہوئی، ولادت سے اب وہ ایام مراہق میں پہنچے گا، شباب میں پہنچے گا، جوان ہوگا، وہ بھی ایک انسان بنے گا، ایک فرد بنے گا. اچھا فرد بننا اس کو، تو اس کی تعلیم اور تربیت کرنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. ذرا سنجیدگی کے ساتھ ہمارے بزرگان سوچیں، ہماری مائیں اور بہنیں سوچیں کہ ہم کتنا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اور کتنا اپنی نسل کو جہنم سے بچانے کے بارے میں ہمیں فکر ہے. یہ پہلا سوال بچوں کے حقوق کو پہچاننے سے پہلے. جس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ اس وقت ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. بزرگ ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، والدین کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ ذرا وہ دیکھ لیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں میں کیا کچھ بھرا جا رہا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے. بچہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے، پیرنٹس کو، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. بچہ کہاں پہ جا رہا ہے، کن سے علم حاصل کر رہا ہے، کون سا علم حاصل کر رہا ہے، پیرنٹس کو فکر نہیں ہے. والدین کو صرف فکر اس بات کی ہے
میرے بچے کو کون سا علم دیا جائے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے، اچھے سے اچھا پوسٹ حاصل کر سکے دنیا کے اندر، باقی وہ جہنم سے بچے یا نہ بچے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جس شاہراہ پہ چھوڑا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ اب اگر والدین نے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت نہیں کی، جو ان کا پہلا بنیادی حق تھا، نہ تو بچوں کو بتایا اللہ کے بارے میں، نہ تو بچوں کو بتایا رسول کے بارے میں، نہ تو بچوں کو بتایا دینیات کے بارے میں، دنیا کے سارے علوم کو دیا، تو پھر یہ والدین اس بات کی امید کیوں لگائے بیٹھے تھے کہ جب ہم ضعیف ہو جائیں گے تو ہمارا بیٹا ہمیں لاڈ کرے گا، پیار کرے گا، ہماری عزت کرے گا، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ یہ والدین اس تصویر کو کیوں دیکھنا چاہتے کہ وہ نوجوان بنی اسرائیل کا جو اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا اور اس کا دودھ جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں پلا لیتا اپنے بچوں کو پینے کے لیے نہیں دیتا تھا، جب بچہ یہ تربیت پا رہا ہے کہ جو کچھ ہے اس کی اپنی جان ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے بچے ہی سب کچھ ہیں، ماں اور باپ اس کے نگاہ میں دوسرے درجے کے ہیں، جو کہ اس کے اصل وجود کے بانی ہیں، وہ حق نہیں ادا کر پائے گا۔ آج آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیے، جگہ جگہ اولڈ ہاؤسز آپ کو ملیں گے۔ ان اولڈ ہاؤسز میں کیا ہے؟ بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان ہاسٹل میں لے جا کے کر دیتے ہیں۔ سوسائٹیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں جو ان کو لیڈ کرتی ہیں، چلاتی ہیں۔ وہ لوگ ان کے بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے امی ابو کو پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، جلاتے ہیں۔ کیا والدین کی یہی زندگی ہے، آخری عمر کی زندگی؟ کہ وہ ہاسٹل لائف میں آ جائیں، وہ ایک ایسی زندگی میں آ جائیں جہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کے دکھ اور درد کو سمجھنے والا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام ہے۔ جو والدین آج اپنے بچوں سے خوش ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسلامی تعلیم و تربیت کی ہے، دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پہچان کرایا ہے، بتلایا ہے۔ تو ان بچوں نے اپنے والدین کو بھی پہچانا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ اس لیے بحیثیت والد، بحیثیت والدین اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اور ہمارے سامنے جو زندگی گزر رہی ہے کہ امی ابو ٹک ٹاک پر بزی ہیں، تو بیٹا بھی ٹک ٹاک پر بزی ہو کر جوان ہو جائے گا۔ یقین جانیے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بچوں کی صحیح رہنمائی اور ان کی تربیت کے لیے ہر والدین پہ ضروری ہے کہ بچوں کو وقت دیں، ٹائم دیں، ان کے لیے نکالیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، شفقت سے بات کریں۔ بچوں کے حقوق میں سے یہ بہت بڑا حق ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر بات کریں گے، ہمیشہ سختی سے پیش آئیں گے، ہر بات پر آپ اپنے بچے کو گالی ہی دیتے رہیں گے، آپ کا بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ بچہ زندگی میں ترقی کر پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی بچپن کی عمر میں اندرونی طور پر ٹوٹا ہوا ہوگا۔ اس نے حوصلہ نہیں دیکھا، اس نے امنگ نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر انسان سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بچوں کے حقوق کے سلسلے میں وعدہ کیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، دنیا کے تمام بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، اب ان کے والدین ان کو چاہے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، جو چاہے وہ بنائے۔ ایک مسلمان کا بیٹا کیا وہ یہودی نہیں بن سکتا، مجوسی نہیں بن سکتا، عیسائی نہیں بن سکتا؟ کتنے لوگ بنتے ہیں، کتنی مسلم بہنیں وہ غیروں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، کیوں؟ ان کو وہی تعلیم و تربیت مل چکی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا ہم کیا ہیں، کون ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں آپ ہمیشہ اسٹینڈ رہیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے، کیونکہ یہ بچے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک امانت ہے والدین کے لیے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے، ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ اولاد اگر ضائع ہوگی، یہ اولاد اگر نافرمان ہوگی، فاسق اور فاجر بنے گی، اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس لیے ہم بچوں کو پہچانیں، ان کے حقوق کو پہچانیں، اگر ہم ان کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کر رہے ہیں، ہم ان کے بہتر مستقبل کی اگر امید کیے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے تارا بنے، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے باعث سکون بنے، تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، کیا ہمارے بچوں کی تربیت دین پر ہو رہی ہے، اسلام پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی والدہ کتنی نیک اور صالحہ خاتون تھی، باپ سے جدا رہنے کے باوجود بھی ایک بہترین تربیت پائی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے تیرے رب کے راستے میں قربان کر دوں، بیٹے نے کہا وہ قبول ہے۔ تو باپ اور اولاد کا ذہن آپس میں مل جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ باپ دوسرے راستے پہ جاتا ہے، اولاد دوسرے راستے پہ جاتی ہے، گھر کے سکون تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو تربیت نہیں ملی ہے۔ اور یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول اس کی ماں کا ہے۔ ماں جس قدر نیک اور صالحہ ہوگی، ماں کے اندر جس قدر اچھائیاں ہوں گی، بچوں کے سامنے بچوں پر وہ چیز واضح ہوگی۔ اب بچوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ان کے والدین کے اخلاق و کردار کا اندازہ کر لے جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا ساتھی بہتر سے بہتر تلاش کرے۔ اسی طرح سے اگر کئی بچے ہیں تو سب کے ساتھ عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیٹا بیچارہ کمزور ہو، ایک طاقتور ہو تو آپ تفریق کریں، ایک کالا ہو ایک گورا ہو تو آپ کئی نگاہوں سے دیکھیں۔ اسلام اس بات کو نہیں پسند کرتا، ہرگز نہیں پسند کرتا۔ آپ کی اولاد ہے اور ان کے اندر جو صلاحیتوں کا
جانب سے نہیں ہے، آپ کو اپنی جانب سے ان کے بیچ، ان کے درمیان انصاف کرنا، عدل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے والدین بچوں کے درمیان انصاف تو گنہگار ہوں گے۔ دستور کے مطابق شریعت نے جو بیان کیا ہے، بغیر اسراف کے ان پر بچوں پر خرچ کرنا، انسان جو دولت کماتا ہے، والدین جو پیسے کماتے ہیں، ان کو اپنے بچوں پر صحیح طریقے سے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی نشو و نما پر خرچ کرنا، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے ان کو اس لائق آپ بنائیں کہ آگے چل کر جب وہ جوان ہو تو برسر روزگار ہو، روزگار کے لائق ہو، وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ ان کے اندر آپ اتنی صلاحیت پیدا کریں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، کہ دنیا میں ان کو اپنی معیشت کے لیے، اپنی روزگار کے لیے دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنے اولاد کو خوشحال بنانے کی فکر کریں، تاکہ وہ کل دنیا میں اور آپ سے بہتر طور پہ کام انجام دے سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اسی طرح سے بچوں کے حقوق میں سے ان کی غلطی و کوتاہی کی نشاندہی کرنا، ان کو سمجھانا کہ آپ عزت سے، احترام کے ساتھ، کہ آپ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اگر آپ اصلاح کریں تو اچھا بات ہے، انہیں معاف کر دینا، یہ اعتراف کر لیں کہ ہاں ہم سے یہ جرم ہو گیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو آپ انہیں معاف کریں، شوق سے ان کو عزت دیں، احترام دیں۔ اور جب یہی بچے بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دیں، شادی کرا دیں اچھے گھرانے میں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائے خیر دیا کریں۔ آپ نے امام سدیس حفظہ اللہ و تعالی کو مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بار ان کی ماں نے ان کو غصے سے کہا کہ جا بیٹا تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو آپ بھی جب غصے میں ہو تو بددعائیں نہ دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا یا بددعا رد نہیں ہوتی ہے، اور کیا پتا جب آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو تو وہ قبول ہو جائے، بددعا دے رہے ہو قبول ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو یہ عادت ڈالیے کہ ہر موڑ پر، ہر صبح و شام اپنے بچے کو دعا دیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو علم دین سے نوازے، اللہ آپ کو ترقی دے، اللہ آپ کو نمازی بنائے، آپ کو حاجی بنائے، دعا دیتے۔ دو چند سیکنڈ کا معاملہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے حقوق ہیں۔ بچوں کے تعلق سے اگر بات کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو کام کر سکتے ہیں، بہت سارے کام آپ کو مل جائیں گے کرنے کے لیے۔ ایک تو سماج و معاشرے میں یہ ہے کہ ہم پیسے والے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچے کو پڑھا لیں گے، دین بھی دے دیں گے اور دنیا کی بھی تعلیم دے دیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کو ایسے کتنے بچے ملیں گے جو یتیم ہیں، جن کے ابو کا نہیں پتا، جن کے امی کا نہیں پتا، جن کے دادا کا نہیں پتا، غریب ہیں، قلاش ہیں، محتاج ہیں۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں مدارس دینیہ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، بہت بڑا کام اس سوسائٹی کے اندر انجام دیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ بہت جلدی سے الزام لگا دیتے ہیں، مدرسے والے کیا کرتے ہیں، علماء لوگ کیا کرتے ہیں۔ دوسروں پر الزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے، آپ جب غور کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ الحمدللہ جس بڑے پیمانے پر مدارس دینیہ نے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے وہ کارنامہ انجام دیا، جو بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، بچوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے، میں انہیں نہیں پاتا، میں انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ ہاں
چند فروٹس اور غذا لے کر کسی محلے میں پہنچ جانا اور ان کو دے دینا یہ الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پر کسی غریب بچی کی پرورش کر دینا، یتیم بچی کو بنا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے. اللہ اکبر. آپ اپنے سماج اور معاشرے میں چل چل کے ایسے بچوں کو آپ دینی تعلیم کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے ان کی مدد کر کے آپ اپنے آخرت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو ہی صرف بنا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، غیروں کے بھی بچوں کو، کمزور بچوں کو بھی بنانا ہے، تو پھر آپ کی سوسائٹی بن سکتی ہے. آج دیکھیے ہوٹلوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کام کرتے ہوئے مل رہے ہیں. کیا اسلام اس کو پسند کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ دور میں زندہ ہیں. یہ کون سی ترقی یافتہ زندگی ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے جو دعوے تو کرتا ہے کہ ہم آسمان پہ پہنچ چکے ہیں، چاند پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے اتنی ترقیاں کی ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کی سوسائٹی کے، اس کے سماج کے، اس کے معاشرے کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ بھیک مانگتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، کہیں کار کی صفائی کرتے ہیں. اب بتائیے یہ بچے جو کل کے مستقبل ہیں، اگر ان کی شکل آج ایسی ہے تو کل ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر. میرے بھائیوں، بچوں کے لیے سٹینڈ ہوئیے، بچوں کے لیے فکر کیجئے، کیونکہ انہیں سے یہ دنیا آباد ہوگی. یہ بچے اگر بنیں گے، سوریں گے، دینی تربیت سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے، دنیاوی تربیت سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے، تو آپ کو بہتر سے بہتر سماج اور معاشرہ دے دیں گے. آپ کے آخری دور میں آپ کو وہ عزت دیں گے، آپ کو وہ احترام دیں گے جو آپ سوچے بھی نہیں ہوں گے. اور دنیا سے آپ کی رخصتی کے وقت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو اس دنیا سے رخصت بھی کریں گے. اس لیے ان بچوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور دنیا والوں سے ان کے حقوق کے لیے لڑائی کریں اور دنیا میں ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کی بھی زندگی بن جائے گی، آپ بھی سنور جائیں گے، آپ کو بھی اپنے اندر خوشی محسوس ہوگی، آپ کو اپنے اندر ایک طاقت اور قوت محسوس کریں گے. یتیم بچوں کی پرورش کریں، یتیم بچیوں کی پرورش کریں، ان کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار خوبیاں ہیں، جب آپ کو نبی بنایا گیا اور آپ نے آ کر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے حالات کا تذکرہ کرنے لگے تو انہوں نے جو تسلیاں دی تھی اس میں یہی تھا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بیواؤں، بے سہاروں، کمزوروں، یتیموں کے کام آتے ہیں. تو بیواؤں، بے سہاروں، کمزوروں کے، یتیموں، محتاجوں اور غریبوں، قلاشوں کے ہم مدد کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سرخرو رہیں گے. اور یہ کام انفرادی طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں، اجتماعی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے. ہر سوسائٹی والے کو اپنے اپنے سوسائٹی میں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے انہی چند کلمات پر یہ دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلا. اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہتر خدمات انجام لے لے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ نکال دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال
ہمارے گھر بار ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کی سازشوں اور ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے بنا، بچوں کے حقوق کو پہچاننے والا بنا اور ان کے ساتھ عزت کا معاملہ شفقت کا معاملہ کرنے والا بنا۔ آمین۔